قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ نبی آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو دائمی زندگی عطا نہیں کی، وما جعلنا لبشر، ہم نے کسی انسان کو نہیں بنایا کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہو، بھلا آپ اگر وفات پائیں گے تو یہ جو آپ کے دشمن ہیں کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ اس میں جو سوال تو یہ ہے نا کہ کسی نے اس کا جواب اس کے سوا کیا ہے کہ زندہ کسی نے نہیں رہنا، لہذا اگلی بات یہی کہی گئی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سمجھایا کیا گیا ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی ہے یہ عارضی ہے، یہ مستقل نہیں ہے، یہ دائمی نہیں ہے۔ سورت مکی ہے، مکی دور میں عروج، طاقت، اقتدار کس کے پاس ہے؟ قریش کے پاس، سرداروں کے پاس، اور وہ اللہ کی مانتے ہیں؟ نہیں۔ نبی کے حمایتی ہیں؟ نہیں، نبی کے دشمن ہیں۔ تو اے نبی نہ آپ نے رہنا ہے نہ انہوں نے رہنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، آزماتے ہیں شر اور خیر کو فتنہ بنا کر۔ فتنہ کہتے ہیں کسوٹی کو، جس پر کوئی جانچا جاتا ہے، جیسے آپ ہوتے ہیں نا سنارے کے پاس کسوٹی ہوتی ہے، اس کو اب تو خیر اور طریقے ہیں دیکھنے کے، کمپیوٹر بتاتا ہے، پہلے یہی ہوتا تھا نا، اس کسوٹی پہ رگڑ کے دیکھتے تھے کہ سونا اصلی ہے یا سونا نکلی ہے۔ ہم نے تمہیں بنایا، دنیا میں بھیجا، آزمائش کے لیے بھیجا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے موت بھی بنائی، زندگی بھی بنائی، تاکہ وہ تمہیں جانچے، تمہیں پرکھے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ سورہ ملک کی دوسری آیت میں یہی بات آئی۔ اب وہ آزمائش کیسے ہوگی، وہ امتحان کیسے ہوگا، وہ بات یہاں پہ آئی۔ یہ جو کچھ بھی دنیا میں کسی کو خوشحالی ہے، عارضی ہے، کسی کے پاس اقتدار ہے، عارضی ہے، اور کوئی مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، دکھ میں ہے، عارضی ہے، مر جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ جو کیفیات ہیں اچھی ہیں یا بری ہیں، یہ آزمائش کے لیے ہیں، یہ امتحان کے لیے، انہی سے تو جانچا جائے گا۔ اب آپ اسے سادہ سا دیکھیں نا انداز میں تو کیا مطلب بنا؟ بہت سادہ بات یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ اللہ علیم اور حکیم ہے، اسے یہ پتا ہے کہ مجھے اللہ نے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور وہ مجھ سے سخت امتحان نہیں لے گا، جتنا میرے بس میں ہے اتنا امتحان لے گا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، جتنا میرا پوٹینشل ہے اتنا ہی امتحان لے گا، اس سے زیادہ نہیں لے گا۔ اب اسے پتا ہے کہ اگر مجھے خوشحالی دی تو میں خراب ہو جاؤں گا، اور اسے پتا ہے کہ میں نے اگر اس پر بیماری اس درجے سے زیادہ کر دی تو بھی مایوس ہو جاؤں گا۔ اس نے مجھے بنایا ہے، اسے میرے بارے میں اتنا مجھے نہیں پتا اپنا جتنا اسے میرا پتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ مجھ پر بوجھ میری وسعت سے زیادہ نہیں ڈالے گا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے، یہ وہ جانتا ہے کہ میرے لیے کیا چیز اچھی ہے، کیا شے بری ہے۔ اب دیکھیں، یہ یہاں تک بات آپ کی سمجھ میں اگر آئی ہو تو یہ خالص ایمان کی بات ہے یا نہیں؟ اب ایک آدمی کو اللہ نے دنیا میں بہت کچھ دیا ہے، اولاد نہیں دی، اس کا گلہ بنتا ہے، اس کا رب جانتا ہے کہ ہو سکتا ہے اولاد کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتا ہے، یا اولاد اسے خراب کر دیتی، یا اولاد اس کے لیے سہانے روح بن جاتی۔ ایک آدمی ہے، اس کو اللہ نے اولاد دی ہے، ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی کسی موقع پہ اللہ نے اٹھا لیا، دیا تھا واپس لے لیا۔ اب بندہ سوچتا ہے اللہ اوروں کو تو نے 6 دیے، مجھے 1 دیا اور وہ بھی لے لیا، میرا کیا گناہ ہے؟ گلہ ہے نا، یہ گلہ بنتا ہے۔ میں ناسمجھ ہوں، میں جس چیز کو اپنے لیے بھلا سمجھتا ہوں ضروری نہیں وہ میرے لیے بھلائی ہو۔
میرا رب میرے بارے میں مجھ سے بہتر جانتا ہے، اسے خوب پتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے میرے لیے. اس نے اگر واپس لے لیا تو اسی میں کوئی خیر ہوگا، اسی میں بھلائی ہوگی، اسی میں بہتری ہوگی. یہ تو پہلی بات ہوگی نا. اب آپ ویسے اس کا وہ سورہ کاف میں جو آتا ہے نا، وہ ایک بچہ جو قتل کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام، جن صاحب کو جا کے ملے تھے، اور فائز وہ حتیٰ اذا لقیا غلاما فقتلا، قتل کر دیا اس کو. دونوں جب اس سے ملے تو وہ جو خضر تھے انہوں نے بچہ قتل کر دیا. تو بعد میں اس کی وجہ کیا بتائی کیوں قتل کیا؟ اس کے ماں باپ جو تھے وہ نیک تھے، اس کا بڑا ہو کے سرکشی کرنے کا خطرہ تھا ان کے لیے، انہیں تنگ کرتا، تو اللہ نے یہ چاہا کہ یہ واپس لے کے اس کی جگہ پہ اچھا بیٹا ان کو دے دے. لیکن جب وہ مرا تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اسے پوچھا کیوں قتل کر دیا اس کو، یہی بندہ بھی سوچتے اللہ کیوں چھین لیا مجھ سے. سمجھ آئی نا بات؟ کیوں چھین لیا مجھ سے؟ تو اگر ایمان کے حقائق معلوم ہوں تو پھر بندہ یہ گلا زبان پر نہیں لائے گا. کیا کرے گا؟ صبر کرے گا. اب دیکھیے آزمائش کی بات آئی ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف بھی آئے گا تم پر. کبھی صحابہ اکرام پر تھا، آج مسلمان سب خوف کا شکار ہیں. یہ ابھی ایران کی باری لگی ہوئی ہے تو یہ ایران پہ رک جائے گی کیا؟ یہ پورے مشرق وسطیٰ کی باری ہے، ایک کے بعد دوسرے کی باری لگے گی. یہ اندر جو ہے نا مرغیوں کا ڈربہ ہے، وہ بند ہے مرغیاں، اور باہر کسائی چھری لے کے موجود ہے. یہ یاجوج ماجوج سارے سمندروں میں آ گئے ہیں، اب وہ پکڑ کے ایک ایک کو ذبح کرتے رہیں گے. اب یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، ہم سب پر آئی ہوئی ہے نا. یہ ہمارے دکھ کی بات ہے، ہمارے افسوس کی بات ہے. علی کل شیء قدیر کون ہے؟ اللہ ہے. اور یہاں ذبح کون کر رہا ہے؟ امریکہ ہے. ٹھیک ہے، تو چاہیں تو آپ فریادیں کریں اللہ کدھر گیا ہے تو، یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے اور تو کچھ بھی نہیں کر رہا، کیسا علی کل شیء قدیر ہے. ایسے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اسی میں کوئی بہتری ہوگی، اسی میں کوئی بھلائی ہوگی، اسی میں کوئی فائدہ ہوگا. یہ بات ابھی ذہن میں رکھیں. یہ خوف کی ایک کیفیت طاری ہوئی، کل کیا ہوگا ہو سکتا ہے اللہ بہت بہتر کر دے. ابھی ایک کیفیت ہے خوف کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک بھی آئے گی، سچ مچ بھی ہوگا، معاشی ناکہ بندی ہوگی اور کھانے کو نہیں ملے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا معیشت بھی بیٹھے گی. آج کل ایران میں سنا ہے ڈالر جو ہے نا، ایک ڈالر کوئی 15 لاکھ ایرانی درہم کا یا دینار ہے ان کے، اس کا ہو گیا ہوئے. تو پھر معیشت کا آپ کو پتہ چلا پورا، یعنی آٹا آپ تھوڑا لے کے آئیں گے، تھیلا روپیوں کا بڑا بھر کے لے کے جائیں گے تو تب وہ تھوڑا آٹا آپ کو ملے گا. یہی صورت بن گئی نا، معیشت بھی بیٹھ جائے گی. نقص من الاموال والانفس، جانیں بھی جائیں گی. وبشر الصابر، اس سب کو جو جھیل جائے، صبر کر لے، اس کے لیے خوشخبری ہے. بات صبر کی ہوئی. جو تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، مصائب آئے، اس پہ کیا کرنا ہے؟ گلا شکوا، صبر کرنا. ایمان کا تقاضا صبر ہے. اب آپ کو سمجھ آئی؟ یہ وہ جو آزمائش ہے وہ شر سے آزمائش کی صورت یہ بنی کہ جو تکالیف، مصائب، مصیبتیں آئیں ان پر صبر کرنا ہے، انہیں جھیلنا ہے. تو یہ گویا امتحان میں کامیاب ہو گئے. اور اگر گلا کیا، جزا فضا کی، چیخنا چلانا شروع کر دیا، رونا دھونا شروع کر دیا، بین کرنے شروع کر دیے، امتحان میں ناکام ہو گئے. اب آ جائے دوسری آزمائش کیا جی؟ اللہ تعالیٰ دولت دے، اللہ تعالیٰ اقتدار دے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا خوشحالی دے، جو من میں آئے وہ پورا ہو جائے، مٹی کو ہاتھ لگائیں سونا بن جائے. ایسا ہوتا ہے نا بعض لوگوں کے ساتھ. اللہ راضی ہے؟ وہ جس پہ تکلیفیں آ رہی ہیں اس سے اللہ ناراض تھا؟ نہیں، تو اس سے راضی ہے. یہ بھی امتحان ہے، وہ بھی امتحان ہے. ابھی وہ ممتحن ہے، وہ امتحان لے رہا ہے. اس میں راضی ناراض ہونے کی بات ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے. اور یہاں وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ جو کچھ ملا ہے نا، اقتدار، اس پہ غرور کرتے ہو، تکبر کرتے ہو. یہ جو ملی ہے دولت، اس پہ اتراتے ہو، دوسروں کے اوپر گھمنڈ کرتے ہو، زوم میں چلے جاتے ہو، یہاں اس کے شکر گزار بنتے ہو. جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام شکر گزار بنے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام شکر گزار بنے.
تو گویا صبر اور شکر یعنی یہ دو آزمائشیں ہیں، خیر اور شر. خیر ملے تو شکر اور شر آئے تو صبر. یہ وہ رویے ہیں جو بناتے ہیں کامیاب، امتحان میں سرخرو کرتے ہیں. اور اگر تکلیف پر جزا فضا ہو، چیخنا چلانا ہو، رونا دھونا ہو، گلا شکوا ہو، اور کچھ ملنے پر اترانا ہو، پھولے نہ سمانا ہو، غرور اور تکبر کرنا ہو، اللہ سے غافل ہو جانا ہو، یہ دونوں صورتیں جو ہے نا وہ ناکامی کی ہیں. صبر اور شکر کامیابی کی صورت ہے، اور اترانا اور گلا شکوا کرنا یہ ناکامی کی علامت ہے. یہ بات جو ہے نا آپ کو آخری پارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کا ذکر کر کے آخر میں فرمائی کہ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ. یہ جو انسان ہے جب اس کا رب آزماتا ہے، دنیا میں کیوں بھیجا؟ آزمانے کے لیے. جب وہ آزماتا ہے، وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، تو وہ اسے خوب عزت دے دیتا ہے اور خوب دولت دے دیتا ہے، نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اب وہ مسجد میں آ کے مولوی صاحب کو بھی بتاتا ہے میرے رب نے مجھے بہت عزت دے دی ہے. بات تو ٹھیک ہے، عزت کس نے دی؟ ہم نے دی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کوئی اور تو عزت نہیں دیتا، کون دیتا ہے؟ رب دیتا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے دے. تو اس نے مجھے عزت دی، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ میرا امتحان لے رہا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کا بڑا چہیتا ہو گیا ہوں. یہ غلطی ہے. چہیتا ہوں، جسے دیا وہ چہیتے ہونے کی وجہ سے نہیں دیا. ہاں، جسے جنت دی وہ چہیتا ہے. دنیا میں اگر کسی کو جنت بنا کے دی تو وہ چہیتا نہیں ہے، وہ آزمائش میں ہے، اس کا امتحان ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اسے دوسری طرح آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کا رزق اسے ناپ تول کے دیتا ہے، بس جتنا کھاتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے. صبح گیا، کام کیا، شام کو آیا، کھایا، ختم ہو گیا. صبح پھر جانا پڑے گا، کل کا کوئی پتہ نہیں ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. تکلیف، مصیبت، تنگ دستی، جب یہ کیفیت اس پہ آتی ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، وہ کہتا ہے میرا رب نے مجھے بے عزت کر دیا. کلا، نہیں، غلط کر رہا ہے. وہ بھی آزمائش تھی، یہ بھی آزمائش. دونوں صورتیں آزمائش کی ہیں. اب آپ سوچیں گے کہ ان میں سے میں نے ابھی تو برابر رکھی ہوئی ہیں نا، خوشحالی بھی آزمائش اور تنگ دستی بھی آزمائش برابر رکھی ہوئی. آپ سوچیں ان میں سے زیادہ سخت آزمائش کون سی ہے؟ خود سوچیں. آپ کو لگے گا کہ جب آپ خوشحال ہوتے ہیں تو اللہ کو بھولنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے. دیکھیں نا، میرے پاس دولت کی فراوانی ہے تو بیماری آئے گی تو ہاسپٹل بہت ہیں، اور ملک میں نہیں تو بیرون ملک سے ہی. ہو گیا یا نہیں؟ میرے تعلقات بہت ہیں، کوئی مسئلہ بنا تو فون. اس کے مقابلے میں اس آدمی کا تصور کریں گے جس کے پاس کچھ نہیں، ککھ نہیں، وہ اسپرو خریدنے کے پیسے نہیں اس کے پاس، وہ کیا کرے گا؟ یا اللہ اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، تو نکاح. تو اللہ سے دور کون ہوا؟ جس کے پاس وسائل ہیں. اس کا توکل، اس کا بھروسہ، اس کی امید وسائل پہ ہو گئی، اور جس سے ہونی چاہیے تھی اس سے وہ غافل ہو گیا. تو سخت امتحان وسائل والا امتحان ہے. ٹھیک ہوگی نا؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ویسے تو اس پہ میں اور بھی کافی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں صرف آپ کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہیں دور دراز سے، دیہات سے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اس بدو سے، کہ تمہیں کبھی بخار ہوا ہے؟ بخار تکلیف ہے نا، تمہیں کبھی بخار ہوا ہے؟ اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ بخار کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ انسان کے گوشت اور چمڑی کے درمیان جو ہے نا، یہاں پہ حرارت ہو جاتی ہے. میں اسے سمجھایا بخار یہ چیز ہوتی ہے. انہوں نے کہا نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہیں کبھی سر میں درد ہوا ہے؟ اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ نسیں کچھ دب جاتی ہیں تو سر میں جو ہے نا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. کبھی ہوا؟ نہیں. اس کے بعد وہ شخص چلا گیا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اگر کسی نے جہنمی دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو. میں اور آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کی بڑی عنایتیں دیکھیں، کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی، کبھی دکھ ہی نہیں ملا، کبھی اسے کوئی بخار ہی نہیں آیا، کبھی اسے میں سر میں درد ہی نہیں ہوا. اچھا اب ذرا رک جائیں، کیا تکلیف مانگنی چاہیے اللہ سے؟ نہیں مانگنی چاہیے. اور اللہ نے اگر یہ صحت کی نعمت دی ہوئی تو نعمت ہے یا نہیں؟ اس کی پھر اصل غلطی کیا تھی؟ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اسے بخار نہیں آیا تو برا آدمی ہے. مسئلہ یہ ہے اس کا ایٹیچیوڈ غلط ہے. اسے کہنا چاہیے تھا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے صحت مند رکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہا اس نے. وہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا، وہ اس میں فن خانی آ گئی، اس میں تکبر آ گیا، اس میں غرور آ گیا، وہ بھول گیا. اور اس میں انڈرسٹوڈ کیا ہے کہ جن کو بخار آتا ہے، جن کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کمتر ہیں، میں بالاتر ہوں. اس کے انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کو بیماری نہیں آتی تو وہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اسے رندہ درگاہ کر کے رکھا ہوا ہے، ایسا مطلب نہیں ہے. رویہ وہ صبر اور شکر والی بات جو میں نے آپ کے سامنے رہی، اس کے اندر وہ شکر کا مادہ نظر نہیں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس کے رویے کے اندر وہ تکبر دیکھ کے آپ نے فرمایا کہ جس نے جہنمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھے. لیکن اب ایک دوسری بات میں آپ کو سناؤں کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان عبادت کر کے، ریاضت کر کے، ذکر کر کے، اذکار پڑھ کے، اشغال میں مصروف ہو کر وہ مقام نہیں پا سکتا جس تک اللہ اسے پہنچانا چاہتا ہوتا ہے. اللہ اسے ایک مقام تک لے کے جانا چاہتا ہے، وہ ان سارے نمازیں، روزے، ہر کام کر کے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اتنا کام ہی نہیں ہوتا اس کا، اتنا اونچا اللہ اسے لے جانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسے تکلیفیں دیتا ہے، ان پر جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس مقام کا مستحق قرار دے دیتے. تو یہ اب میرا خیال ہے یہ والا مضمون تو ہمیں بالکل صحیح طرح سے سمجھ آ گیا. اب میں اصل میں یہ میری تمہید ہے ساری، میں نے ایک مضمون آگے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں نا، یہ بہت تکلیف دہ ہیں. میرے بھائیو، ہو سکتا ہے کل آپ کو خدا پر ایمان کے حوالے سے سوال آپ کے ذہن میں کھڑا ہو جائے، اس لیے میں نے ابھی سے آپ کو ساری بات بتا دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ کاف میں آئی ہے. یہ جو آنے والا اب دور ہے نا، جس میں مسلمانوں پر مصیبتیں آنی ہیں، جس میں مسلمانوں پر تکلیفیں آنی ہیں، مسلمانوں کے جسموں کے پرخچے اڑنے، پتہ نہیں یہ ملک رہیں گے یا نہیں رہیں گے. یہ جو ساری تکلیفیں آئیں گی، ایک طرف یہ سارا دیکھ کے تو اگلے کہیں گے نا تمہارا خدا کہاں ہے. تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا نہیں، تو وہ والی صورت بن جائے گی. اگر ہوتا تو میزائل روکتا. پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں، پہلی جب وہ جنگ ہوئی تھی نا عراق میں، تو امریکیوں نے جو میزائل مارے تھے تو ان کے اوپر جو ہے نا لکھا تھا کہ اپنے خدا سے کہو کہ انہیں روک کے دکھائے. تو سورہ کاف میں یہ بات آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نصارہ ہیں، یہ اگر اس قرآن پر ایمان نہ لائے، یہ اپنا تثلیث کا عقیدہ چھوڑ کر، اور یہ ولدیت جو انہوں نے حضرت بیٹا بنایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اگر اس سے باز نہ آئے، اس کے جو آثار ہوں گے، اثرات ہوں گے، جو اس کے نتائج نکلیں گے، وہ اتنے ہولناک اور خوفناک ہوں گے کہ ان کا تصور کر کے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں، اپنی جان گھول لیں اس غم میں کہ جو نتیجے ان کے غلط عقیدے کے نکلنے والے ہیں. غلط عقیدہ ان کا ٹھیک ہم نے کرنا تھا، نہیں کیا، اس سے ایک دنیا بن گئی جس میں خدا کا ان کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں رہا. اور اقتدار، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول آ گیا. اب وہ لاٹھی مسلمانوں ہی کے خلاف استعمال ہونے کے لیے جو ہے نا حرکت میں آ گئی ہے. تو فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کی صبح تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا جس کا سامنا اولاد آدم کو کرنا پڑے گا.
رزق کے وسائل اس کے ہاتھ میں ہوں گے، جسے چاہے گا دے گا، جسے چاہے گا اس پر بندش کر دے گا۔ وہ دجال تو ابھی نہیں آیا، لیکن اس سے پہلے ایک امریکہ کی صورت میں ایک چھوٹا کہیں یا بڑا کہیں پتہ نہیں، وہ ایک دجال تو آ گیا ہے نا، جس کی چاہتے ہیں معاشی ناکہ بندی کر دیتے ہیں، لوگ بھوکے مرتے ہیں، بچے جو ہے نا وہ دوائیوں کے بغیر مرتے ہیں، خوراک کے بغیر مرتے ہیں۔ عراق میں یہ سب ہو چکا ہوا ہے۔ یہ شروع میں تو آتے ہیں اسی بنیاد پر کہ آپ نے مظاہرین کے اوپر تشدد کیا ہے، صدام حسین ظالم ہے، قذافی ظالم ہے، فلانا ظالم ہے، یہ ایرانی مولوی ظالم ہے، اور ہم امن کی فاختائیں ہیں، امن قائم کرنے کے لیے، لوگوں کو حقوق دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو نتیجہ جو وہ نکلتا ہے جو شام میں نکلا، نتیجہ وہ نکلتا ہے جو لیبیا میں نکلا، نتیجہ وہ نکلتا ہے جو عراق میں نکلا۔ دواؤں کے بغیر لوگ مرتے ہیں، بھوک سے لوگ مرتے ہیں، خوراک نہیں، اپنی گندم سمندر میں ڈبوتے ہیں، لیکن جہاں قید پڑا ہوا ہوتا ہے ان کو نہیں دیتے۔ یہ قومیں، مہذب قومیں۔ تو اب آپ سوچیں، جب یہ والی ساری صورت بنتی ہے تو آدمی سوچتا ہے یا نہیں سوچتا کہ کیا ہو رہا ہے، خدا کیوں کرنے دے رہا ہے، یہ کہاں ہے؟ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا، خدا کا یہ طریقہ ہے تربیت کا۔ اس سے بچنے کی صورت کیا ہوتی ہے؟ اس سے بچنے کی صورت یہ ہوتی ہے پہلے ہی خدا والے ہو جاؤ۔ اب میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف بتائی ہے، صحابہ کو بھی بتائی ہے، سب کو بتائی ہے۔ مکی صورت ہے سورہ شورا، اس میں بیان کیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر کوئی مصیبت نہیں آتی مگر تمہارے ہاتھوں کے اعمال کے نتیجے میں آتی ہے، تمہاری اپنی کمائی ہوتی ہے۔ اب اس میں پھر رحمت کیا ہوئی؟ اگر اس کا عذاب آخرت میں اللہ لیتا تو کدھر جاتے؟ دنیا میں کسی یونس کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا کر کفارہ بنا دیا تو فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ آ گئی نا میری بات کی؟ ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں کچھ دنیا میں تھوڑی بہت دے کے ہمیں معاف کر دے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے گناہ معاف کرتا بھی رہتا ہے، یا بہت سو کو معاف کرتا بھی رہتا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، بہت سو کو معاف کرتا رہتا ہے یا بہت سے گناہ معاف کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہ کہ جو مصیبت پڑ جائے، یہ اللہ کی طرف سے تبھی پڑی جب تم نے کوئی غلطی کی۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ آپ کو اتنا خون آپ کا نکلا کہ آپ بے ہوش ہو، غشی کا دورہ پڑا آپ کو، مشہور ہو گیا کہ آپ جو ہے شہید ہو گئے۔ مسلمانوں نے مطلب ہتھیار پھینک دیے کہ جب نبی ہی نہیں رہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ کیفیت ہوئی۔ اس کے بعد یہی افسوس ہوا، تو اللہ نے سمجھایا بھی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کیوں گھبراتے ہو، یہ ایک وقت تھا، گزر جائے گا، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو، جیسے کہ تھے۔ یہ بھی سمجھائیں یمسسکم کرخن فقد مس القوم کرخم مثلکم، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، زخم لگا ہے، چرکا لگا ہے، تو جو قوم آج تم سے لڑنے آئی ہے ان کو بھی تو بدر میں ایسا ہی چرکا لگا تھا، وہ اگر واپس اپنا زخم جو ہے نا وہ بھر کے آ گئے تو تم بھی کھڑے ہو۔ ہر طرح سے سمجھایا۔ آخر میں کیا کہا؟ آخر میں یہ کہا کہ تمہیں یہ جو بہت تکلیف ہے، یہ کیوں تکلیف آئی ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ بندہ ایسا ہو جس کو بار بار خیال آتا ہو کہ یہ کیا ہوا، تو اللہ نے فرمایا وَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا، جب تمہیں ایک ایسی تکلیف آئی جس سے دگنی تکلیف تم انہیں پہنچا چکے تھے۔ تمہارے تو 70 شہید ہوئے نا، ان کے 70 غلام بھی ہوئے تھے، مگر قیدی بھی بنے تھے، تو تم نے تو انہیں دگنی تکلیف 70 مارے تھے، 70 کو جو ہے نا وہ قیدی بنایا تھا، اور مارے بھی سردار تھے، تو تم نے تو انہیں دگنی تکلیف پہنچائی۔ تو جب تمہیں وہ اس کی آدھی پہنچی جو اتنی انہیں پہنچی تھی، کل تم انا ہاذا، تم نے کہا یہ کہاں سے آ گئی؟ قل، نبی ان کو بتا دیجئے، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے اندر سے آئی ہے۔ پہلے وہ وضاحت کر دی تھی وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ نے تم سے اپنا وعدہ کامیابی کا سچا کر دیا تھا جب تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم کمزور پڑے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم نے معاملے کے اندر تنازع کھڑا کیا، جھگڑا کھڑا کیا، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر انداز مقرر کیے تھے 50، وہ مقامی امیر کی بات ان میں سے 35 نہ مان کر
جگہ چھوڑ کے نیچے آ گئے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہیں تھی، مقامی امیر کے حکم کی نافرمانی تھی۔ تنازعتم، اور یہ جب تم نے کیا تو اس کے بدلے میں یہ ہوا ہے۔ 35 آدمیوں نے خلاف ورزی کی، 70 شہید ہوئے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ جو بھی مصیبت آتی ہے ہماری اپنی کسی غلطی اور کوتاہی کے نتیجے میں آتی ہے۔ تو اب یہ مسلمانوں کی آخر وہ کون سی کوتاہی ہے کہ جس کے بدلے میں یہ مصیبت آ رہی ہے؟ انفرادی طور پر اگر آپ نمازوں کو دیکھیں، روزوں کو دیکھیں، دنیا کے کافروں سے بہرحال ہم بہتر ہیں، نہ انہیں تو پاکی کا ہی نہیں پتا، ہم کم از کم اپنی علائشیں تو دور کرتے ہیں نا۔ مسلمان گیا گزرا مسلمان نہاتا تو ہے نا، وہ سنت طریقے کے مطابق نہا کے پاک ہوتا ہے۔ نہانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پانی بہا لیا، نہانے کا مطلب وہ ہے کہ آپ مخصوص طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہائیں گے تو آپ سے نجاستیں دور ہو جائیں گی۔ تو یہ تو مسلمان کم از کم اتنا تو ہر کوئی ہوتا ہے نا، اور کچھ نہیں وضو کرتا ہے، بہت فرق ہے۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ اور ہے، ان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کو دروازہ بند کر کے اپنا پیغام ان کے منہ میں ڈالا تھا کہ اب لوگوں تک تم نے پہنچانا ہے، اور مسلمانوں نے کہا نہیں، ہم نے دنیا میں ترقی کرنی ہے اور کام چھوڑ دیا۔ تو جرم ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اور یہ جرم ہم سب کا ہے، اس کو اللہ آخرت پر مؤخر نہیں کرے گا۔ وہاں حساب ہونا ہے ایک ایک کا، میرا اپنا، آپ کا اپنا۔ جرم یہ جماعت کا ہے، یہ پوری امت پر اللہ نے جو ہے نا یہ کام ذمہ لگایا تھا نا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ امت نے یہ کام چھوڑا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑا، مجرم ہوئی بحیثیت مجموعی۔ اور یہاں پہ اللہ کا اصول کیا ہے؟ جب جماعت غلطی کرتی ہے، اب چلیں ایک مثال ہی سمجھ لیں، امام صاحب نے غلطی کی، میں نے تو نہیں کی، میں پیچھے کھڑا تھا، نماز میری بھی گئی یا نہیں گئی؟ وہ سجدہ سہو کریں گے، مجھے بھی کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ بس اسی پہ سمجھ لیں، جب جماعت غلطی کرتی ہے تو سزا سب کو ملتی ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس فتنے سے ڈرو، اس مصیبت سے ڈرو، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو تم میں سے صرف ظالموں ہی پر نہیں آئے گا، یعنی جنہوں نے ظلم نہیں کیا ہوگا ان پر بھی آ جائے گا۔ اس کی ایک مثال ہے، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو پیچھے قوم نے بچڑے کو معبود بنایا، سب نے نہیں بنایا، ایک حصے نے بنایا، ایک حصہ سمجھاتا رہا، انہوں نے نہیں مانا، لیکن وہ جرم تو ہو گیا، جماعت کا جرم ہے۔ اب جنہوں نے وہ جرم کیا انہیں کیا سزا ملی؟ قتل کرو۔ اور کون کرے؟ جو قریبی رشتہ دار ہے وہ کرے، سزا تو اس کو بھی مل گئی۔ اپنے ہاتھ سے بھائی کو مارو، اپنے ہاتھ سے بیٹے کو مارو، یا اپنے ہاتھ سے باپ کو مارو، آسان ہے؟ مشکل کیوں ڈالا اس مشکل میں؟ جب وہ جرم کر رہا تھا تو روکا کیوں نہیں؟ روک لیتے تو خود بھی بچ جاتے، وہ بھی بچ جاتا، نہیں روکا تو اب اتنا حصہ تو کم از کم تم بھی وصول کرو نا کہ اپنے ہاتھ سے اسے قتل کرنا پڑے گا۔ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ اس کو آخرت پہ نہیں چھوڑا جائے گا، یہ ادھر دنیا میں نپٹایا جائے گا۔ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ یہ ملت کا گناہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑنا، یہ ملت کا گناہ ہے۔ اس گناہ کی یہ جو ہے نا اب پاداش میں یہ حالات بن گئے، یہ جو ہمارے گرد یہ بیری بیڑے میں نہیں آئے، یہ ہماری اس غلطی کے نتیجے میں آئے ہیں جو امت کی حیثیت سے ہم نے کی ہے۔ اب نکلنے کا راستہ دیکھیں، اب میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی، اس مصیبت سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ پہلے ہی اللہ والے ہو جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی مان لو، غلطی نہ کرو تاکہ بچ جاؤ۔ تو اب اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو دیکھیے، اب یہاں آ کے سوچیں تو ایٹم بم ہونا زیادہ اہم ہے یا توبہ زیادہ اہم ہے؟ بڑی فوج ہونا زیادہ اہم ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا زیادہ اہم ہے؟ تو یہ دھوکے ہوتے ہیں جن میں آدمی پھنس جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ، یہ بھی اللہ کا ایک طریقہ ہے، اسے استدراج کہتے ہیں۔ استدراج، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کسی شے پر، اس کا بھروسہ ہو جاتا ہے کہ یہ شے مجھے نجات دلا دے گی، حالانکہ وہ فریب ہوتا ہے، اور اس دھوکے میں اللہ نے اسے ڈالا ہوتا ہے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم انہیں چڑھا کے لے جائیں گے اس رستے سے جس کو یہ جانتے ہی نہیں، یہ سمجھیں گے۔ اب دیکھیے اسی کو سمجھ لیں، ایک شخص سے اللہ ناراض ہو گیا،
ایک شخص سے اللہ ناراض ہو گیا. اب استدراج کیا ہوگا؟ اللہ اسے بیمار نہیں کرے گا, اللہ اسے دکھ نہیں دے گا, اللہ اسے خوشحالی دے دے گا, اللہ اسے دنیا اتنی دے دے گا کہ اسی میں گم ہو جائے گا. وہ کیا سمجھ رہا ہوگا؟ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا, اللہ مجھ سے, میرے اوپر اللہ کی عنایتیں ہیں, مجھ پر اللہ کی نعمتیں ہیں, مجھ پر اللہ کی برکتیں ہیں, یہی سمجھے گا نا. اور ہے کیا اللہ ناراض؟ وہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ دوبارہ سوچے, سیکھے, مڑے, متوجہ ہو, اس لیے اللہ تعالیٰ اسے دنیا ہی میں غرق کرتا چلا جا رہا ہے. اس کو استدراج کہتے ہیں. اسی طرح کسی کو اپنی قوت پہ ناز ہو جائے, اپنی طاقت پہ ناز ہو جائے, اپنی ٹیکنالوجی پہ ناز ہو جائے, تو یہ بھی غلطی ہے یا نہیں؟ دھوکہ ہے یا نہیں؟ اس کو سمجھنے, اب میں نے آپ کے سامنے بڑا فخریہ بھی بیان کیا, ہم نے مئی میں دشمن کو شکست دی, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اب وہ شکست دینا اگر ہمیں مغرور بنا دے, متکبر بنا دے, تو مجھے بتائیں نا, پھر وہ استدراج ہے یا انعام ہے؟ استدراج ہے. وہ شکست دینا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شاکر بنا دے, شکر گزار بنا دے, اس کی طرف متوجہ کرنے والا بنا دے, اور جو ہے نا اس کی طرف جھکنے والا بنا دے, نعمت ہے. اب دیکھیں, جب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, قانون وہ پاس کر رہے ہیں جو اللہ کی شریعت کے خلاف. اب دیکھیں نا, ابھی جو تازہ ترین ایک قانون پاس ہوا ہے ہماری اسمبلی میں. کیا قانون پاس کیا جی؟ کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو گھور کے دیکھے گا اور بیوی جا کے شکایت کر دے گی تھانے میں, تو اسے 3 سال جو ہے نا سزا ہوگی, جیل جائے گا 3 سال کے لیے. اگر وہ بیوی سے کہے گا تم نے اپنی یہ حرکت نہ چھوڑی, میں تمہیں طلاق دے دوں گا, یہ دھمکی دینے پہ 3 سال اندر. آپ سوچیں, ایک طرف اللہ ہے العزیز الحکیم, اور ایک قانون وہ دے رہا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے اگر تمہاری عورتیں تمہاری وہ سرکش ہو جائیں, بات نہ مانیں, انہیں سمجھاؤ, اچھے طریقے سے سمجھاؤ, بٹھا کے سمجھاؤ, خوبصورت طریقے سے سمجھاؤ, واعظ کرو, انہیں نصیحت کرو. بعض آ جائیں فابیا, نہیں آتی مرد بنو, ان کو ان کے بستروں پہ علیحدہ کر دو. ناراضگی کا اظہار کا مطلب کیا ہے؟ گالی گلوچ نہیں ہے. ناراضگی کا اظہار کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اپنا جسمانی تعلق منقطع کر دو, علیحدہ کر دو ان کے بستروں پر. اس سے اگر مت آ جائے انہیں تو ٹھیک ہے, نہیں آتی تو انہیں تم مار بھی سکتے ہو, لیکن منہ پہ نہیں مارنا ہے, کوئی ایسی چوٹ نہیں لگانی جس سے زخم ہو جائے, لیکن ڈرا سکتے ہو. گویا یہاں ڈرانے کا راستہ بند ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے, ایک طلاق دو, دوسری دو, تیسری دو. اب یہ کیا کہتے ہیں, طلاق کا نام بھی لیا تو 3 سال اندر. اچھا, یہ سارا کیوں کر رہے ہیں جی؟ عورت کی ہمدردی میں کر رہے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے, ہمدرد اگر آدمی کا وہ بے وقوف ہو تو کیا کرتا ہے, احمق ہو تو کیا کرتا ہے؟ ایک طرف وہ حکیم ہے جس نے یہ طریقہ سمجھایا ہے, ایک طرف یہ ہمدرد, یہ بھی ہمدرد ہیں, بے خواہ ہیں, لیکن احمق ہیں. کہتے ہیں 3 سال اس کا خاوند جیل میں بھیج دو. اب پیچھے اسے کھلائے گا کون؟ اس کے بچوں کو کون پالے گا؟ یہ تو ریڑھی لگاتا تھا تو شام کو لا کے اسے کھلاتا تھا نا. اب اسے کون کھلائے گا؟ اور وہ جو 3 سال کے بعد واپس آئے گا, آ کے دھمکی دے گا یا عمل کرے گا؟ جس کی وجہ سے وہ 3 سال اندر رہ کے آیا ہے, وہ واپس آ کے اب کیا ضرورت ہے دھمکی دینے کی؟ یعنی دھمکی دینے سے ہو سکتا تھا کہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے. آپ نے دھمکی کا راستہ ہی بند کر دیا, یعنی سیدھا پیر مارنا ہے. یہ ہمدردی کی ہے. مجھے ویسے ہر بری بات کے اندر بھی کوئی خیر کا پہلو ہوتا ہے. مجھے ایک آیت سمجھ میں آئی, اس سے پہلے اتنی نہیں سمجھ میں آئی تھی جتنی, تھوڑی بہت پہلے بھی سمجھ تھی, اب زیادہ سمجھ آ گئی اس کی. کہ سورہ جن میں وہ جن جنہوں نے قرآن سنا نا, وہ جا کے نا اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ وَيَقُولُ السَّفِيهُ عَلَى اللَّهِ شَطَطًا, اللہ کے بارے میں ہم میں سے جو بے وقوف آدمی تھا نا, وہ بڑی بڑی باتیں کرتا, وہ بے وقوف ان کا سردار, ٹھیک ہے نا, طرح طرح کی باتیں اللہ کے بارے میں کرتا تھا. تو وہ قوم جس کے بڑے بے وقوف بن جائیں, اس کا بیڑا غرق. گھمنڈ, پتہ نہیں کیا لفظ استعمال کروں, اسٹوپڈ, جو آپ مرضی جو نا اس کے لیے کہیں, کہ جن کو سمجھ نہیں قوم کیا ہوتی ہے, قوم کی امامت کیا ہوتی ہے, لوگوں کے معاملات کیسے سلجھتے ہیں, ان کی خیرخواہی کے تقاضے کیا ہیں, کون سا قانون جو ہے وہ فساد برپا کرنے کا باعث بنے گا, گھر توڑنے کا باعث بنے گا, پتہ ہی نہیں.
اور ٹھکا ٹھک قانون بنا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے بندر کے ہاتھ میں استرا آنا یا ماچس آنا، دونوں طرح کے آپ محاورے استعمال کرتے ہیں. تو جب اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں قانون سازی کا اختیار آ جائے تو وہ ایسے قوانین بنائیں گے کہ معاشرے کا شیرازہ بکھیر دیں گے. اب اس میں آخری بات آپ کے سامنے رکھوں اپنے ملک کے اعتبار سے. یہ بس اب حسرت ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آج سے کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے. کینیڈا سے ایک وفد آیا، ہمارے ہی مسلمان بھائی تھے، بات چیت ہو رہی تھی، انہوں نے گلے شکوے کیے، پاکستان یہ ہے، پاکستان وہ ہے، ہر ادارہ خراب ہے. اوکے ٹھیک ہے، خراب ہے. میں نے ان سے ایک بات پوچھی، میں نے کہا کینیڈا میں اداروں کے حالات یہ ہوں جیسے کہ پاکستان کے حالات ہیں تو کیا کینیڈا کا معاشرہ چل سکتا ہے؟ سوچ کے بتائیں. تھوڑی دیر سوچ کے انہوں نے کہا جی نہیں چل سکتا. میں نے کہا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ادارے ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے بتایا، یہ پاکستانی معاشرہ کیوں چل رہا ہے؟ دیکھیں نا، میں آپ کو قتل نہیں کرتا، آپ مجھے قتل نہیں کرتے، ہم اچھی طریقے سے رہ رہے ہیں، گھر گرستی کی زندگی چل رہی ہے، معاشرہ انٹیکٹ ہے، جرائم اس طرح کے نہیں ہیں. کیوں یہ معاشرہ چل رہا ہے؟ چپ. تو میں نے کہا جی یہ جو سب سے زیادہ متعون طبقہ ہے نا، جس کو آپ برا کہتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے چل رہا ہے. کہتا ہے کون سا؟ میں نے کہا مولوی. آج بھی لوگ مسجد جاتے ہیں، کوئی خدا کی بات سنتے ہیں، ان کے دل میں کوئی خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بیوی کے ساتھ یوں کرنا ہے. وہ جو کوئی تبلیغی جماعت کے ساتھ گیا، کوئی سیکھ کے آ گیا، وہ جتنا کچھ اس کی زندگی میں آتا ہے وہ اس معاشرے کو چلا رہا ہے. نہ پولیس چلا رہی ہے، نہ عدلیہ، سارے نائل گمڑ سب جو ہے نا عقل سے فارغ. تو یہ معاشرہ ان اقدار پر چل رہا ہے جو اللہ نے دیے، جو قرآن نے دیے، اور یہ خود سے چل رہا ہے، لوگوں کے اپنی موٹیویشن، پرسنل موٹیویشن سے چل رہا ہے. ویسٹ میں جو معاشرہ چل رہا ہے وہ قانون کی بالادستی سے چل رہا ہے. وہاں مانیٹری کا سسٹم ہے، قانون کا نفاذ ہے. وہ جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں الیانہ تا سلیانہ، ذرا سی قانون کی خلاف ورزی کسی نے کی نہیں، قانون کی گرفت میں آیا نہیں، یہاں کوئی پکڑ ہی نہیں، پھر بھی معاشرہ چل رہا ہے. یہ اللہ کے خوف سے چل رہا ہے، یہ ریاست کے خوف سے نہیں چل رہا ہے. ریاست اب ہارڈ اسٹیٹ بن رہی ہے. یہ پہلے جو اور ہارڈ اسٹیٹ کیا بن رہی ہے؟ ایک ظالم اسٹیٹ بن رہی ہے. فیصلہ اوپر کچھ ہوتا ہے، نیچے پولیس والے کوئی کام شروع کر دیتے ہیں. FIR میں 15 بندوں کو نامینیٹ کریں گے، 200 کو نامعلوم ڈال دیں گے. اب اس نامعلوم میں جس کو مرضی ڈال دیں. یہ ہارڈ اسٹیٹ ہے. اور اوپر سے قوانین یہ خدا دشمنی پر مبنی قوانین، یہ خوفزدہ کرنے والی بات ہے. نہ امریکہ کا اتنا خوف ہے، نہ انڈیا کا اتنا خوف ہے، لیکن یہ جو اپنی حرکتیں ہیں ان کا خوف بڑا ہے. تو توبہ کا تقاضا کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں کوشش کروں کہ اللہ کا بندہ بن کے رہوں، اللہ کی نافرمانی نہ کروں، اس کو ناراض نہ کروں. اور دوسری بات یہ کہ حق کو حق کہوں، کوئی راضی ہوتا ہے یا خفا ہوتا ہے. آج کل گالیاں بھی بہت دیتے ہیں، تو وہ گالیاں بھی برداشت کریں، لیکن بات جو آپ سمجھتے ہیں کھری ہے وہ کریں، یہی اللہ کو پسند ہے. اور اپنی کسی جھوٹی عزت کی خاطر حق بات کہنے سے پس و پیش نہ کریں، اپنی کوئی عزت بچانے کی خاطر، یا اپنا کوئی تعلق بتانے کی خاطر، یا اپنا کوئی رشتہ بچانے کی خاطر. جو حق ہے وہ کہیں. نقول بالحق اینما کنت، تو جہاں کہیں ہوں گا حق بات کروں گا. لا اخاف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گا. یہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، بچت ہے. نہیں کریں تو یہ مار اب سر پہ کھڑی ہے، اب بھی نہ نظر آئے، بادل آ جائیں کالے، اور یہ کہ چمک دمک بھی ہو رہی ہو اور کڑک بھی ہو، اور بندہ اپنے لیے چھتری کا انتظام نہ کرے یا محفوظ کپڑوں کا انتظام نہ کرے تو احمق ہے یا نہیں؟ اب پورے حالات امت مسلمہ کے اوپر بن گئے ہیں تباہی کے یا نہیں بن گئے؟ اس کے بعد بھی حرکتیں یہ کریں اللہ کو جو ہے نا وہ ناراض کرنے والی، تو وبال تو پھر پڑنا ہے. باقی آخر میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ مجھے بہرحال اس ساری امت مسلمہ کے سے امید ہے، وہ نہیں ختم ہوئی، لیکن اپنی حصے کی مار کھانے کے بعد، کیونکہ ہم بہت مست ہو گئے ہیں، نافرمانیاں اختیار کر لی ہیں، اللہ کے مشن کو پیٹ دکھا دی. تھوڑی کچھ جتنا اللہ مناسب سمجھتا ہے اتنی درگت بنے گی، اور پھر تائب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دستگیری بھی فرمائے گا، وہی اٹھائے گا. اور اس ملک سے بھی امید ہے کہ ان کو بھی ہوش آئے گا، یہ بھی پلٹیں گے، اور یہ جو ناہنجاریاں کر رہے ہیں ان سے باز آئیں گے، اس تباہی کو جو ہے نا دعوت نہیں دیں گے.
لیکن اس کے لیے مجھے بھی آواز اٹھانی چاہیے، آپ کو بھی اٹھانی چاہیے خیر خائی کے ساتھ۔ ہم حکمرانوں کے دشمن نہیں ہیں، وہ بڑی غلط طریقہ ہے یہ گالی گلوچ کا اور چور اور فلانا، اور یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو دین ہے ہی خیر خائی، الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خائی کا ہے۔ پوچھا گیا کس کی خیر خائی؟ قیل لمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس کی خیر خائی؟ فرمایا للہ، اللہ کی خیر خائی۔ ابھی جو بات میں نے کی اللہ کی خاطر کی، ولی کتاب ہی، اس کی کتاب کی خیر خائی، ولی رسول ہی، اس کے رسول کی خیر خائی، ولی عامت المسلمین، عام مسلمانوں کی خیر خائی، ولی ائمتہم، اور ان مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں ان کی خیر خائی۔ ہم سب کے خیر خواہ ہیں، انہیں وہ بات کہیں گے جو انہیں تباہی سے بچائے۔ ہماری کوئی طبقاتی کشمکش وہ مارکس والی نہیں ہے، کمیونزم والی نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں اس کے پاس دولت اچھی زیادہ ہے تو وہ قابل نفرت ہے۔ نہیں، اللہ نے دی ہے، وہ اس کا امتحان ہے۔ جس کو نہیں دیا اس کا اس میں امتحان ہے، اس کا اس میں امتحان ہے۔ کسی کو اقتدار دیا اللہ نے دیا ہے، وہ اس کا اس میں امتحان ہے۔ ہاں، جو غلط کرے گا وہ میرا امتحان ہے کہ میں اسے کہتا ہوں یا نہیں کہتا۔ تو اس کو ذہن میں رکھے۔ باقی یہ کہ فساد کم از کم خود نہیں پیدا کرنا کہ جس کے نتیجے میں دشمن کا رستہ صاف ہو جائے۔ خود اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پہ کلاڑی نہیں مارنی۔ جنہوں نے وہ فساد پیدا کیا ہے ان کو سے اللہ کیسے نمٹتا ہے اللہ جانے۔ ہاں، خیر خواہی ان کے تقاضا یہ ہے کہ ان کو ہم بتائیں، فساد کا حصہ نہیں بنیں اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب فتنہ ہو تو آدم کے 2 بیٹوں میں سے جو اچھا بیٹا تھا وہ بن جاؤ، یعنی خود قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، کسی کو قتل کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صبر بھی دے، یہ حوصلہ بھی دے، یہ ہمت بھی دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔